ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا۔ اسلامی مالیات ایک ایسا پروگرام جس میں آپ جان سکیں گے اسلامی مالیات کے اسرار و رموز، تاریخ، نظریہ اور عملی مسائل اور ان کا حل۔ اسلامی مالیات جناب محمد ایوب کے ساتھ، پروڈیوسر ندا نعیم، پیشکش رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آج ہم اسلامی مالیات کے تعارفی پروگرام کے ساتھ پھر حاضر ہیں، اور آج انشاءاللہ ہم چھٹے چیپٹر کے بارے میں کچھ آپ کو بتائیں گے۔ چھٹا چیپٹر بنیادی طور پر ہے اسلامی تجارتی قانون میں خرید و فروخت، یعنی سیل کا جو طریقہ کار، اس کا رول، اس کا پروسیس اسلامک لا آف کانٹریکٹ میں ہے، وہ اس میں بیان کیا ہے۔ تو دیکھیں، اگر آپ کے کاروبار دنیا میں کیا ہے، کاروبار بنیادی طور پر یہی ہے کہ چیزیں پروڈیوس جب ہوتی ہیں، خواہ وہ کھیتوں میں یا فیکٹریوں میں، اس کے بعد وہ خرید و فروخت ہوتی رہتی ہیں اور انسان اس کو استعمال کرتے ہیں، یا پھر وہ لیز ہوتی ہیں۔ یہی دو بڑے کام ہیں۔ اب ان کے کرنے کے لیے بہت سارے ڈھانچے کاروبار کے بنے ہوئے ہیں، کبھی وہ سول پروپرائٹرشپ ہے، کبھی وہ پارٹنرشپ ہے، کبھی پھر وہ جو جوائنٹ اسٹاک کمپنیز ہیں۔ تو سب سے اہم چیز جو یہ ہے کہ اسلام جب یہ اجازت دیتا ہے کہ آپ کی جو دولت ہے اس کو آپ اس طرح کام میں لگائیں کہ اس میں اضافہ ہوتا رہے، اس کی گروتھ ہوتی رہے، تو وہ گروتھ کیسے ہوگی؟ وہ گروتھ صاف ظاہر تجارت سے ہوتی ہے، اور اس حوالے سے جو قرآن پاک میں جو اہم بات اصول بیان کیا گیا وہ یہ ہے احل اللہ البیع وحرم الربا، یعنی دو طرح کے جو کام ہو سکتے ہیں، وہ ایک بیع کا ہے اور دوسرا ربا کا ہے۔ بیع یعنی حلال جو خرید و فروخت ہے، اس کو اللہ پاک نے کہا کہ بھئی نہ صرف یہ حلال ہے بلکہ باعث برکت ہے، اور ربا جس کو ہم سود کہتے ہیں عام اردو زبان میں، اور انگریزی زبان میں انٹرسٹ یا یوزری کہتے ہیں، وہ اس کو حرام قرار دیا گیا۔ تو اس چیپٹر میں بنیادی طور پر یہ بیع کے بارے میں ہی بتایا گیا۔ یہ الگ چیپٹر کیوں رکھا گیا؟ اس لیے کہ اسلامی بینک جب کاروبار کریں گے تو صاف ظاہر ہے وہ دو ہی کام کریں گے، یا وہ بیع کریں گے یا لیز کریں گے، حقیقی شعبے کے کام۔ باقی ان کی سروسز ہوں گی، وہ منی ٹرانسفر کر رہے ہیں، وہ چیک کیش کر رہے ہیں، لیکن پروفٹ کمانے کے یہی دو طریقے۔ اور تیسرا ایک کام جو ہے وہ ہے لون دینا، قرض۔ تو چونکہ قرض اسلامک فائنانس میں یا اسلامک اکنامکس میں بنیادی طور پر عقد غیر معاوضہ ہے، اس پر پروفٹ تو کمایا نہیں جا سکتا، اس لیے اسلامی بینک اگر کاروبار کرے گا تو بیع ہی کرے گا۔ تو اس لیے اس کو ہم نے ایک اہمیت کو سمجھتے ہوئے ایک الگ چیپٹر میں رکھا، تاکہ بیع کے پورے اصول، اس کے پروسیس، اس کے طریقے جو ہیں وہ بتائے جائیں۔ تو چنانچہ اب یہاں بیع کا مفہوم بتایا گیا ہے کہ کس طرح اگر لین دین ہو تو وہ بیع ہوگی اور جائز ہوگی، اور کس طرح لین دین ایسا ہو کہ وہ بیع صحیح معنوں میں نہیں ہوگی، یا وہ ایسی چیز ہوگی جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ تو بنیادی طور پر بیع کیا ہے؟ دو اطراف کی طرف سے مالی قدروں کا، میں آپ کو کوئی چیز دیتا ہوں، آپ مجھے اس کے پیسے دیتے ہیں، اور یہی بیسیکلی ایکسچینج آف کموڈیٹیز ہے۔ اور ایکسچینج ایک طرف کموڈیٹی ہے اور دوسری طرف آج کل کے دور میں منی اور کرنسی ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہی بتایا گیا ہے کہ بیع سے مراد کیا ہے۔ بیع کے دو، ایک ہے عمومی مفہوم اور ایک ہے مخصوص۔ عمومی مفہوم میں ہر قسم کا لین دین بیع میں آ جاتا ہے، لیکن وہ ہر قسم کے لین دین میں بہت سارے ایسا لین دین ہے جو حرام ہے، جیسے سود کا ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ جی چونکہ اس میں بھی لین دین ہوتا ہے تو اس کو بھی جائز ہونا چاہیے۔ آپ حیران ہوں گے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جب یہ کیس گیا ربا کا، تو اس میں ایک وکیل صاحب نے، یہ جو حکومتی وکیل تھے، یہ پلی لی کہ دیکھیں جی یہ جو بینک ہیں جو سود پہ کام کرتے ہیں، یہ بھی کاروباری کر رہے ہیں، اور احل اللہ البیع وحرم الربا میں دیکھا جائے یہ بیع ہے، اور بیع کی ڈیفینیشن کے لیے انہوں نے کچھ فقہ کی کتابوں کا بھی ریفرنس دیا۔ تو چونکہ یہ بھی بیع ہے اس لیے اس کو جائز ہونا چاہیے، حالانکہ انہوں نے وہ ریفرنس آدھا دیا۔ یہ بات صحیح ہے کہ یہ اس کو بیع یعنی اس حوالے سے عمومی معنوں میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ بھی لین دین ہے، لیکن یہ ایسا لین دین ہے جس کو اللہ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ تو چنانچہ سب سے پہلا تو اس میں یہ ہے کہ اس چیپٹر میں
کہ بے ہے کیا، اور پھر اس کے لیے پھر اس کا جو امتیاز اس کو کیسے فرق کرنا ہے کہ ایک کاروبار جائز ہے اور دوسرا ناجائز ہے. یعنی وہ تب پتہ چلے گا جب ہم کہیں گے کہ اس کا جو پروفٹ ہے وہ ان اصولوں کو مد نظر رکھ کے کمایا گیا ہے جو اسلام نے تجارت کے لیے متعین کی ہے تو جائز ہوگا. اور اگر کوئی ایسا جو پروفٹ یا ارننگ یا اضافہ ایسا ہے جو ان اصولوں سے ہٹ کے ہے تو اس کو کہا جائے گا کہ وہ حلال نہیں ہے. تو اس طرح پھر بعد میں بے کی اقسام کیا ہیں مختلف حوالوں سے. ایک تو یہ ہے کہ جواز اور عدم جواز، جیسے بے ہم انگریزی میں کہتے ہیں کہ صحیح اور باطل اور فاسد، یہ اردو میں، اور انگریزی میں ویلڈ وائڈ اور وائڈیبل، اس حوالے سے بات کی گئی ہے. پھر قیمت کیسے تعین ہونا ہے اس کا، اس حوالے سے جیسے آپ اکثر سنتے ہیں بیع الامانات میں ایک بے مرابحہ ہے، بے تولیہ ہے، بے الودیع ہے. تو اس طرح بے کی اقسام پر بات کی گئی ہے. اس کے بعد پھر ہے کہ صحیح عقد بے کے لوازمات کیا ہیں، یعنی اس کے بنیادی ایلیمنٹس کیا ہیں. تو اس میں اس حوالے سے بات کی گئی ہے کہ سب سے اہم جو ہیں وہ پارٹیز، یعنی پارٹی ٹو دی کانٹریکٹ کی کیا کیا ہونی چاہیے صفات. جب باقاعدہ بے کی جائے تو اس میں ایک خریدنے والا ایک فروخت کرنے والا، ان کی کیا کیا کوالٹیز ہونی چاہیے، اس پہ بات کی گئی ہے. اور یعنی اس کا ہم کہیں گے کہ پارٹیز اب کیا کریں گی، آفر اینڈ ایکسیپٹنس. ایک آفر کرے گا، دوسرا اس کو ایکسیپٹنس کرے گا. یہ بھی بے کے عقد بے کا ایک اہم حصہ ہے. اور اس کے بعد تیسری چیز جو ہے وہ قیمت، یعنی کسی بھی بے کے کانٹریکٹ میں قیمت کا تعین جو ہے بالکل واضح طور پر ہو، قیمت کی کس طرح اس کو تعین کیا جائے، پھر اس کی جو ادائیگی ہے وہ کس طرح ہے، اس سارے حوالے سے اس پہ بات کی گئی ہے. پھر ہے کہ سبجیکٹ میٹر، یعنی وہ چیز جو فروخت ہو رہی ہے، فروخت کی جا رہی ہے، وہ کس طرح کی ہو. تو اس میں صاف ظاہر ہے کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ حلال ہو اور ایسی ہو جس سے استفادہ اسلام نے جائز قرار دیا ہے. تو ہر وہ چیز جو حلال ہے اور جو ویلیو رکھتی ہے، مال متقوم ہے، اس کی بے جو ہے وہ ہو سکتی ہے. اور اسی طرح ہم کہتے ہیں بعض لوگ اگر ہم ڈیٹیل میں جائیں تو ایون جب اجارہ کرتے ہیں، یعنی لیز پہ دیتے ہیں، کسی کو کرائے پہ دیتے ہیں، تو وہ اس کی منفعت کی بے ہے. جس طرح میں نے آپ کو ایک چیز بیچی تو وہ ایز اٹ از اس کی اونرشپ جو ہے وہ آپ کو ٹرانسفر ہو گئی. تو جب اجارہ کہیں گے تو اجارہ کیا ہے، کسی چیز، یعنی ایک اگر کارخانہ ہے، ایک گاڑی ہے، تو گاڑی میں نے آپ کو اگر لیز پر دی ہے تو دوسرے لفظوں میں اس گاڑی کی منفعت میں نے آپ کو فروخت کی ہے. تو اس معنی میں کہا جائے گا کہ جو لیز ہے وہ بھی ایک جو بے کی ایک قسم ہے، اگرچہ دونوں کے اصول بہت ڈیفرنٹ ہیں ان دی سینس کہ باقاعدہ جو بے ہے، یعنی سیل پرچیز میں اونرشپ جو ہے وہ فوراً یوں ہی ٹرانزیکشن ایگزیکیوٹ ہوتی ہے، بائر کی طرف منتقل ہو جاتی ہے اور اس کے رسک اینڈ ریوارڈ بھی اس کو منتقل ہو جاتے ہیں. جبکہ اجارہ اور لیزنگ اور یعنی یہ جو کرایہ داری والا معاملہ ہے، اس میں چونکہ اونرشپ ٹرانسفر ہی نہیں ہوتی، اونرشپ کس کے پاس رہتی ہے، جس کا اثاثہ ہے. تو وہ کرایہ تبھی لے سکتا ہے جب اس کے اونرشپ سے متعلق سارے خطرات، سارے بزنس رسک بھی وہ لے. تو یہ بنیادی اصول کہ جس کی اونرشپ اسی کا رسک، اس حوالے سے یہ ساری اس میں تفصیل بیان کی گئی ہے. پھر اگلا اہم ہے ایک پہلو، وہ یہ ہے کہ فروخت کرتے ہوئے آیا ایک چیز کی کیش اینڈ کریڈٹ پرائس ایک ہونی چاہیے یا مختلف بھی ہو سکتی ہیں. اس حوالے سے یہاں بحث کی گئی ہے. چونکہ آج جو بینک، اسلامی بینک جو کاروبار کر رہے ہیں تجارت کا، اس میں 99.9% اس میں کریڈٹ انوالو ہوتا ہے. یعنی جب وہ فائنانسنگ کرتے ہیں، کسی کو چیز خرید کے آگے دیتے ہیں تو اس میں ادھار پہ دیتے ہیں. تو وہاں یہ اہم سوال ہے کہ آیا وہ جو قیمت زیادہ لگاتے ہیں وہ جائز ہے. تو اس حوالے سے اس میں بحث کی گئی ہے اور نتیجہ یہ نکالا گیا ہے کہ بالکل وہ صحیح ہے اور بے کا ہی ایک حصہ ہے. لیکن کس صورت میں کہ جب تک بے نہیں ہو جاتی، باقاعدہ ایگزیکیوٹ نہیں ہو جاتی، اس وقت تک دونوں پارٹیاں جو ہیں وہ آزاد ہیں قیمت جو رکھیں، بشرطے کہ اس کو مارکیٹ کمپیٹیٹیونیس اور اس میں کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو، کوئی چھپائی نہ جائے، ڈسکلوجر پورا ہو. تو دونوں پارٹیاں جو بھی قیمت آپس میں طے کریں اس کو اسلام جائز قرار دیتا ہے. اور یہ ضروری نہیں ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ میں آپ سے کہوں کہ بھی آپ کیش لینی ہے، ادھار لینی ہے، آپ قیمت جیسے مرضی برابر ہے. لیکن عام حالات میں ایسا نہیں ہوتا. بزنس رول یہی ہے کہ جب آپ کسی سے ادھار پہ چیز لیں گے تو اس کا ریٹ زیادہ ہوگا. یہ عام بزنس کا اصول ہے اور اسلام نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے. اور یہیں سے ایک بات نکلتی ہے کہ ٹائم ویلیو آف منی جو ہے اسلام اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے، لیکن ٹو دی ایکسٹینٹ آف پرائسنگ آف دی گڈز اونلی. یعنی جب آپ نے قیمت کا تعین کرنا ہے کسی بے کے کانٹریکٹ میں، تو تعین کرتے وقت آپ یہ ذہن میں رکھ سکتے ہیں کہ آپ نے جو قیمت لینی ہے، اس سے پیمنٹ لینی ہے، وہ کتنے عرصے میں لینی ہے. اس کا تعین کرتے وقت آپ وقت کو اپنے ذہن میں رکھ سکتے ہیں. لیکن جب تجارت ہو جاتی ہے، عقد ہو جاتا ہے اور آپ کا
ریسیویبل اور خریدنے والے کا پیبل طے ہو جاتا ہے، وہ ایک دین یا ڈیٹ بن جاتا ہے، اس کے بعد کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ تو دوسرے لفظوں میں ٹائم ویلیو آف منی جو ہے ایکسیپٹیبل ہے ٹو دی ایکسٹینٹ آف پرائسنگ آف گڈز اونلی، لیکن دین یا لون میں اگر کوئی کہے کہ یہاں ٹائم ویلیو آف منی، جس کو ہم اکنامکس میں اپرچونٹی کاسٹ کہتے ہیں، وہ اسلام اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ تو یہ اہم ایشو کہ نقد اور ادھار قیمتیں، اس بارے میں بحث جو ہے وہ بہت مفید ہے، اور انشاءاللہ جو بھی اس کو پڑھے گا اس سے استفادہ کرے گا۔ پھر یہ بات ہے کہ بے میں کن اہم چیزوں کا خیال رکھنا ہے، اور وہ ہے ایک تو اس میں سود نہ ہو اور دوسرا غرر نہ ہو۔ جیسے میں نے بتایا تھا کہ غرر کیا ہے کہ سبجیکٹ میٹر یا پرائس یا جو سبجیکٹ میٹر کو ڈیلیور کرنے کے حوالے سے کوئی ایسا انسرٹنٹی کہ پتہ نہیں ہوگا بھی نہیں، آیا جو چیز بیچی جا رہی ہے وہ موجود ہے یا نہیں۔ اگر ایسی انسرٹن کیفیت ہو تو اس کو غرر کہتے ہیں، اور اس کی صورت میں دیکھا جائے گا کہ یہ بے نہیں ہوگی۔ پھر بتایا گیا ہے کہ اب مشروط بے یعنی ایسی شرطیں ساتھ لگانا جس سے کسی عقد کا بنیادی مقصد ہی ختم ہو جائے، یا ایسی شرط لگانا جو بنیادی اصولوں کے خلاف ہو۔ مثال کے طور پر میں ایک شخص سے کہتا ہوں کہ میں آپ کا گھر تو خرید رہا ہوں اتنے میں، لیکن اس شرط پر کہ آپ مجھے اتنا لون دیں، تو یہ شرط غلط ہے، اس لیے کہ یہ اس اندیشے سے کہ کہیں ایک دوسرے کو اس طرح کوئی پارٹی دھوکہ نہ دے، اس کو ایکسپلائٹ نہ کرے، منع کر دیا گیا کہ قرض اور بے کے دونوں سودے اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ یعنی اصول یہ بنایا گیا کہ جب میں کسی چیز خرید رہا ہوں تو میں اس کو قرض جو ہے وہ نہیں دے سکتا۔ تو اس طرح اس چیپٹر میں بنیادی طور پر جو باتیں کی گئی ہیں وہ بے، وہ غرر کی ممانعت، پھر مشروط بے، اور پھر ایک سودے میں دو سودے، اور اس طرح عربون اور بیع الدین یعنی جو لون کی جو بے ہے وہ بھی ممنوع ہے۔ پھر ایک اور ہے بائی بیک، جس کو ہم بیع العینہ کہتے ہیں، کہ میں ایک چیز کسی کو فروخت کرتا ہوں، فوراً اس کو خرید لیتا ہوں، درمیان میں جو فرق ہے وہ بنیادی طور پر سود ہوتا ہے۔ تو اس طرح وہ بیع العینہ جو ہے وہ بھی حرام ہے، اور ہیلا ایسا استعمال کرنا جس سے جو پروہیبیشن آف انٹرسٹ ہے وہ سرکموینٹ ہے، وہ بھی حرام ہے۔ اور سب سے آخر میں یہ بتایا گیا خیار، لا آف سیل ہے، اس میں یہ ہے کہ ایک دفعہ جب فروخت ہو جائے تو پھر آیا کوئی گنجائش رہتی ہے اس کو ریووک کرنے کی؟ جی ہوتی ہے۔ اس کی تین ہیں، ایک تو خیار شرط ہوتا ہے کہ جی میں پہلے سے طے کر لوں کہ 3 دن کے اندر اگر میں چاہوں تو اس سودے کو کینسل کر سکتا ہوں۔ اسی طرح ہوتا ہے خیار رویت کہ میں دیکھوں گا تو اس کو کر سکوں، خیار وصف ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ چیپٹر جو بنیادی طور پر بے کے بارے میں ہے ایک بنیاد فراہم کرتا ہے کہ آپ جو دوسرے چیپٹر ہیں بے کے، یہ ہم مرابحہ، سلم، استثناء، ان کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ اور اس کو اگر دیکھا جائے تو جس انداز سے یہ بیان کیا گیا ہے یہ چیپٹر پورا، یہ اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ بینک کے ملازمین ہوں جو اسلامی بینکاری کر رہے ہیں یا عام لوگ ہوں، اگر وہ صحیح اصولوں کے مطابق کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو وہ اصول کیا ہیں، اس حوالے سے یہ چیپٹر انشاءاللہ کافی مفید ثابت ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔